انسان جس کی تعریف ہے حیوان ناطق. انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کی پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے. حیوان اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ ذی حیات ہے. عربی میں جاندار کو حیوان نہیں کہتے، اصل حیات کو حیوان کہتے ہیں. توجہ رہے. خود قرآن مجید میں ایک بے انتہا فکر انگیز آیت ایک مقام پر ہے جس میں آخرت کے لیے کہا گیا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. دار آخرت ہی سراسر حیات ہے. دار آخرت دار حیات ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے. توجہ ہے. دار آخرت دار حیات ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے. دار آخرت ہی سراسر حیات ہے، سر بسر زندگی. وہ سر بسر زندگی اور حیات کو کیا کہا گیا؟ حیوان. سر بسر زندگی ہے. حیوان یعنی زندگی. انسان کو حیوان ناطق اس لیے کہا گیا کہ انسان صاحب حیات ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور صفت پائی جاتی ہے جسے نطق کی صفت کہتے ہیں. نطق کے معنی صرف بولنے کے نہیں ہے. نطق کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان آواز پیدا کرے. جب دو پتھر بھی ٹکراتے ہیں تو آواز پیدا ہو جاتی ہے. جب ہوائیں چلتی ہیں پتوں سے بھی آواز پیدا ہو جاتی ہے، درختوں سے بھی آواز پیدا ہو جاتی ہے. جب پانی کسی بلندی سے گرتا ہے تو آبشار میں بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے. جب دریا بہتا ہے اپنی روانی کے ساتھ تو کسی میں اگر اچھی قوت سماعت ہو تو اس کی بہتی ہوئی موجوں میں بھی ایک آواز ہوتی ہے. آواز پیدا کرنا انسان کا ہنر نہیں ہے، اس کو نطق نہیں کہا گیا ہے. نطق یہ ہے کہ نامعلوم حقیقت کو دریافت کر لینا. کمال انسانی تو بہت دوسری منزل ہے. ماہیت انسان، حقیقت انسان، انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے، پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان وہ ذی حیات ہے جو نامعلوم کو معلوم بنانے کی قوت رکھتا ہے. توجہ رہے. توجہ رہے. جوانان عزیز، اگر آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے کہ آپ کیا ہیں تو پھر آپ کو یہ طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس کائنات میں آپ کے سپرد کیا ذمہ داری کی گئی ہے. آخر بے بندوبار تو نہیں ہے ہم آپ. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری آپ کی. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کیسے معین ہوگی وہ ذمہ داری؟ ہر وجود کی ذمہ داری اس کی صلاحیت کے مطابق طے کی جاتی ہے. ہر وجود کو وہی وظیفہ، وہی فریضہ، وہی منصب عطا کیا جاتا ہے جس کے وہ لائق ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو ایسا کام دے دیا جائے جس کی وہ اہلیت نہیں رکھتا تو یہ خود اس پر بھی ظلم ہوگا اور پورا نظام مختل ہو جائے گا، خلل واقع ہو جائے گا نظام میں. اس کائنات میں جو کچھ بھی نظام میں خلل ہے، توجہ رہے، اس پوری کائنات، اتنی وسیع و عریض کائنات پر آپ نظر ڈالیں، جو جدید کاسمولوجی ہے اسے پڑھیں. کائنات کتنی بڑی ہے، کائنات کتنی وسیع ہے. جدید سائنس
جدید ٹیکنالوجی نے کتنی دور تک کی کائنات کا احاطہ کر لیا ہے. اس پوری کائنات میں کہیں کوئی فتنہ، کوئی فساد نہیں پایا جاتا سوائے اس چھوٹے سے انسانی معاشرے کے. توجہ ہے. سورج کو جو کام اللہ نے سپرد کیا ہے وہ کر رہا ہے، چاند کو جو کام اللہ نے سپرد کیا ہے وہ کر رہا ہے، ستاروں کو جو کام سپرد کیا ہے وہ ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، سیاروں کو جو کام سپرد ہوا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ذرے صحرا کے جو کام ان کے سپرد ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہوائیں اپنا کام کر رہی ہیں، دریائیں اپنا کام کر رہی ہیں، سمندر اپنا کام کر رہے ہیں. کہیں کوئی خلل نہیں نظر آتا. اگر کوئی خلل نظر آتا ہے تو انسانی معاشرے میں. یہ سچائی ہے یا نہیں؟ کس قدر شرم کی بات ہے کہ بے جان دنیا میں کوئی خلل نہیں ہے. پوری کائنات کا رتبہ کیا ہے؟ سب آپ سے پستر ہیں، سب آپ سے کمتر ہیں. زمین افضل ہے یا انسان؟ پہاڑ افضل ہے یا انسان؟ ہوا افضل ہے یا انسان؟ پانی افضل ہے یا انسان؟ ستارے افضل ہیں یا انسان؟ چاند، سورج اور دوسرے سیارے افضل ہیں یا انسان؟ انسان اشرف المخلوقات ہے. تمام کائنات اس کے لیے خلق کی گئی. اور میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، لیکن حقیقت عرض کر رہا ہوں، شاعری نہیں کر رہا ہوں، نری خطابت نہیں کر رہا ہوں. فرشتے بھی آپ کے لیے خلق کیے گئے، ملائکہ آپ کے لیے خلق کیے گئے، 1,24,000 انبیاء آپ کے لیے خلق کیے گئے. آپ کی ہدایت کے لیے. اب اپنی عظمت کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنی قدر و قیمت کو سمجھیں، اپنے ویلیو کو سمجھیں. سب کچھ اللہ نے آپ کے لیے خلق کیا ہے، اور ہر چیز بالکل سلیقے سے کام کر رہی ہے. کہیں کوئی خلل نظر نہیں آتا سوائے انسانی معاشرے کے. توجہ ہے. مقام عبرت ہے یا نہیں ہے؟ سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ شکر ہے کہ اس نے کائنات خلق کرنے کے بعد پوری کائنات کی مہار انسان کے ہاتھ میں نہیں دے دی. اگر خدا نے ان کائنات کو خلق کرنے کے بعد کائنات پر اپنا اقتدار قائم نہ رکھا ہوتا تو آج نہ انسان ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی. توجہ ہے. شکر ہے وہ معبود، وہ رب ہے. اس لیے پہچانیے اپنے رب کو، خالق کو پہچانیے. وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ خالق ایسا ہے جو عالم بھی ہے. وہ صرف عالم نہیں ہے، وہ عالم ایسا ہے جو قادر بھی ہے. وہ صرف قادر نہیں ہے، وہ قادر ایسا ہے جو عادل بھی ہے.